نعت خوانی جو ہے وہ اب شاعری تو بہت اچھی پڑھ لی, اب اس نعت خوانی کو وہ لے کر چلے آتے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں کوئی مدینے کے تصور سے, مدینے کے سفر میں جا رہا ہوں تو وہ گاڑی میں شوٹ ہو رہا ہے, وہ بائک پہ شوٹ ہو رہا ہے, وہ پراڈو میں شوٹ ہو رہا ہے, ایک وقت آئے گا کہ جہاز میں شوٹ ہوگا, ایک وقت آئے گا کہ ہیلی کاپٹر پہ شوٹ ہوگا. تو نعت خوانی جو ایک زمانے میں ہوتی تھی, ہیلی کاپٹر میں بھی شوٹ ہوا, آپ نے دیکھا نہیں؟ ایک نعت دکھاؤں گا پہلے زمانے کی, لال بھائی پہلے زمانے کی جو نعت خوانی ہوتی تھی ماشاءاللہ سے سن کے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے, اور وہ نعت خواں جو بیٹھ کے پڑھتے تھے سکون سے. اب جو پیٹرن چینج ہو رہا ہے کہ بھائی واک کرنی ہے, ماڈلنگ کرنی ہے, اور ماڈلنگ کے مطابق شوٹ کرنا ہے, بیک گراؤنڈ ایسا ہونا چاہیے, بندہ جو ہے وہ میک اپ کر کے یہ سب کچھ کرے. یہ کہاں جا رہی ہے انڈسٹری اب, یہ نعت خوانی کی فیلڈ؟ نبیل بھائی اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو آپ کے سوال کے اگینسٹ ہے اور ایک آپ کے سوال کی فیور میں ہے. دیکھیں جہاں تک اپڈیشن کا تعلق ہے نا, کہ آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس میں کچھ رعایت کے پہلو رکھنے چاہیے. مثال کے طور پر پہلے لوگ دریوں پر بیٹھتے تھے, اب کرسیوں پر بیٹھتے ہیں. پہلے لوگ گلیوں میں محافل کرواتے تھے, اب بینکویٹس اور گھروں کی چھتوں پر ہوتا ہے, یعنی انڈور کر دیا. تو اصل میں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ محفل ویڈیو کی صورت میں باہر ممالک تک پہنچتی ہے تو ان پر ایک اچھا تاثر جاتا ہے کہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, ڈسپلنڈ ہیں اور مینرز والے ہیں. دریوں پر بیٹھنے والا اب ایسے ایک ٹانگ اٹھا کے بیٹھا ہے اور یوں بیٹھا ہوا ہے, یہاں خارش کر رہا ہے, یوں سر کھجا رہا ہے. تو اب یہ ایک عجیب سا تاثر جائے گا کہ بھائی حضور کی محفل میں بڑی بوریت کے ساتھ بیٹھا ہے. تو تھوڑا سا اگر اس کو فریم کو اچھا کرنے کے لیے اگر آپ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں تو اس میں رعایت کا پہلو رکھنا چاہیے.